سیاسی حوالے سے تو ہم روز ہی بات کرتے ہیں، آج بھی ہم کریں گے، لیکن سب سے پہلے جس خبر کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، بہت اہم خبر ہے، ایک عام آدمی کی خبر ہے، اور وہ عام آدمی جو کبھی غربت کے ہاتھوں مرتا ہے، کبھی وہ ڈمپر اور ٹینکر کے نیچے آیا ہوتا ہے، اور کبھی وہ فوڈ پانڈا کا اگر رائڈر ہے تو کسی امیر زادے کی گاڑی کا نیچے آ کے کچلا جاتا ہے، اور امیر زادوں کو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے ڈیفینس میں، اور اتحاد کی میں بات کر رہا ہوں۔ اتحاد پہ یہ واقعہ پیش آیا سبا کے پاس، وہاں فوڈ رائڈر جو ہے فوڈ پانڈا کا، ویڈیو ظاہر سامنے آ چکی ہے جس میں وہ سڑک کے ساتھ ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، اور گاڑی آتی ہے جناب کلوازیاں کھاتی ہوئی، ظاہر ریس لگا رہے ہوں گے، وہ کہا جاتا ہے شاید ڈرنک تھے لڑکے، نشے میں تھے، اور وہ گاڑی کچلتی ہوئی چلی گئی۔ جو گاڑی کے اندر دو نوجوان موجود تھے، دونوں سیف رہے۔ سب سے پہلے اسی پر ہم بات کریں، میرے ساتھ موجود ہیں نوید ویری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، بہت شکریہ۔ سر، اس طرح کے واقعات، سانحات اکثر و بیشتر دیکھنے سننے کو ملتے ہیں، اب یہ جو واقعہ ہوا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ؟ علی، پھر ایک غریب مارا گیا اور ایک امیر زادہ بغیر کسی الزام کے آج اپنے گھر پہ سو رہا ہوگا۔ نہایت شرم کا مقام ہے۔ ہم لوگ کتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ انسان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی۔ آپ کسی کو بھی مارو اور بس پیسہ پھینکو اور نکل جاؤ۔ کئی کیس ایسے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ بات کرتے ہیں اور کچھ دنوں بعد اگر وہ گرفتار بھی ہو جائے تو ضمانت ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ پیسہ جیت جاتا ہے اور غریبی ہار جاتی ہے۔ ویڈیو میں دیکھ کے دل بہت عجیب سا ہوا کہ وہ اپنی اگلی رائٹ کا، اگلی روزی کا چیک کر رہا تھا موبائل پہ، اور بالکل سائڈ میں کھڑا تھا، اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، روڈ تک پہ نہیں تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی جو بے قابو ہوئی، مبینہ طور پہ لوگوں نے بولا جو موجود تھے کہ نشے میں تھے، وہ رانگ سائڈ پر آئی، اس سے بے قابو ہوئی اور کلٹی ہوئی، اور اس نے مارا، اور وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ موقع پہ ہی تقریباً جہاں بک ہو چکا تھا، اور وہ امیر زادے نکلے اور بھاگ گئے۔ دوسری بڑی کوئی ایک گاڑی ان کی آئی کور میں، اور اس کو لے کے وہ چلے گئے۔ بعد میں وہ ایک ہسپتال میں، مقامی ہسپتال میں ملے اپنی ٹریٹمنٹ کراتے ہوئے، اور پولیس بھی پہنچی ہوئی تھی وہاں، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا، میں بہت بڑا کسی اسسٹنٹ کمشنر کا بھتیجا ہوں۔ اب کس کا اسسٹنٹ کمشنر کون ہو سکتا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ ملزم کا نام سن لیں تو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اسسٹنٹ کمشنر کون ہے۔ ملزم کا نام ہے اصغر علی بھنگوار، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کس اسسٹنٹ کمشنر کا بھتیجا ہے۔ اور ہوا یہ کہ پولیس جب لے کر پہنچی اس زخمی کو، اس وقت ظاہر ہے تقریباً ادموت ہو ہی چکا تھا یہ نوجوان فوڈ پانڈا رائڈر۔ جس ہاسپٹل میں لے کر گئی وہاں وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور کسی نے بتایا کہ آپ کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، یہ بیٹھے میں، تو انہوں نے ان سے بات کی، اور انہوں نے بتایا کہ میں فلاں کا یہ ہوں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے کہ جی ہم لے گئے تھے تھانے، لیکن چونکہ مرنے والے کے جو لاحقین ہیں مقدمہ درج نہیں کرانا چاہتے، انہوں نے لیٹر لکھ کے دے دیا، اسی وقت لکھوا بھی لیا ان سے، اور وہ لاش لے کر ٹھٹھا اور سیاول کی سائڈ پہ چلے گئے۔ سر، یہ ہو سکتا ہے کہ جس کا لخت جگر اس طرح کچلا گیا ہو وہ آ کے فوری معاف بھی کر دیں؟ یار، ہم نے تو سنا تھا کہ ریاست ماں ہوتی جیسی ہے ہوتی ہے۔ ماں کی جیسی۔ ریاست کیوں نہیں مودی بنتی؟ ہر چیز موجود ہے، شواہد ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، وہ مار رہا ہے، بے قابو ہو کے ادھر آ رہی ہے، اس کے بعد کوئی کیا ثبوت رہ گیا؟ مدعی کریے، مدعی خود گورنمنٹ بنے۔ اب تو کوئی سوبو نوٹس لینے والا نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں ہے، تو یہی ہوگا۔ کل کوئی اور بچہ ہوگا، کوئی اور امیر زادہ ہوگا، اسی طریقے سے کچلے گا اور وہ چلا جائے گا۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ مطلب اس طریقے کی چیزیں۔ اور ریاست مدعی کی میں بات کروں سر، تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں، کہ ریاست ہم نے دیکھا، یعنی حکومت ہم نے دیکھی کہ ان کیسز میں مدعی بن گئی ہے جن میں حیرت انگیز بات ہوتی، مثلا حیدرآباد میں یا کراچی کی کسی جگہ، جی فلاں جو لیڈر ہے اس پر پابندی ہے، اس کا نعرے لگا رہے تھے، تو ایس آئی صاحب فرما رہے، میں موبائل چیک کر رہا تھا، ویڈیوز چیک کر رہا تھا، ایک ویڈیو سامنے سے گزری، اس میں دیکھا میں نے کہ جی نعرے لگا رہے ہیں، تو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم باہر نکلے، اس کو پکڑ کے لے آئے، تو یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی انہوں نے، اور مدعی بن گیا وہ ایس آئی۔ جب ریاست نے بننا ہوتا ہے نا مدعی، تو وہ بن جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی
ان کے مقاصد ہوتے ہیں. غریب غرباؤں کے لیے کوئی مدعی نہیں بنتا, کوئی 100 میں نوٹس نہیں ہے, کوئی آواز نہیں اٹھائے گا, کوئی بڑے سے بڑا چیمپئن جو حقوق کا بنا پھرتے ہیں ادھر, کوئی علم بردار کوئی نہیں ہوگا اس میں. ہو گیا کوئی بات نہیں, ٹھٹا لے کے بیچارے دفنا دیں گے, ان کو کچھ پیسے ویسے بھی دے دیں گے, ہو سکتا ہے. لیکن کوئی پوچھنے والا ہے, ان کے ماں باپ ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان ماں باپ پہ جو یہ نہیں سوچ رہے رمضان کے اس کے بچے اتنی رات کو شراب کے نشے میں کہاں پھر رہے ہیں. آپ کو یہ تک ہوش نہیں آپ کے جوان بچے کہاں پھر رہے ہیں یار. یہ بچے بھی مر سکتا تھا, جس طرح گاڑی کلٹی ہوئی, اگر بیلٹ نہیں باندھی ہوتی یا کوئی اور تھوڑا سا اس کا سر لگ گیا ہوتا ویڈیو اسکرین پہ, تو یہ بھی بچہ مر گیا ہوتا آپ کا جوان, اس کی بھی لاش پڑی ہوئی ہوتی وہیں. مت دو گاڑیاں, مت دو اتنا پیسہ اپنے بچوں کو, مت دو اس قسم کی آزادیاں. پوچھو تو کہاں جا رہے ہو, کہاں آ رہے ہو. یہ سراسر قصور اس میں بہت زیادہ ماں باپ کا بھی ہے, یا اس حرام کی کمائی کا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا ایک الگ نشہ ہے, طاقت کا ایک الگ نشہ ہے, شراب کا نشہ جب ان کے ساتھ ملتا ہے تو یہ ہوتا ہے جو ہوا. سر تربیت کا تو آپ نے بالکل صحیح کہا, تربیت کا قصور تو ہے, ماں باپ کے گھر سے تربیت شروع ہوتی ہے, لیکن حکومت کی تربیت بھی ہونی چاہیے کیا؟ یار میں تو کیا بولوں, حکومت تو تربیت ٹرین ہوتی ہے نا یار, پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو پیسے ملتے ہیں, قوانین پر عمل درآمد پورا کرانا قانون حکومت کا موجود کام ہے, اس پہ عمل درآمد کرانا ہے. مگر عمل درآمد کے آگے وہ نوٹوں کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں وہ نوٹ, اور پھر یار. اور تھانوں کا ماحول, آپ پروگرام شروع سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کسی بھی تھانے چلے جائیں, FIR کسی غریب آدمی کی تو درج ہو ہی نہیں سکتی بغیر پیسے دیے. یہ عام تاثر بنتا جا رہا ہے شہریوں کا. بالکل, میرے پاس 2 کمپلینیں ہیں کورگی کے تھانوں کی اور دوسرے تھانوں کی. ڈائریکٹ پیسے مانگتے ہیں, ایسا جو کھل کے 1 لاکھ روپے دو تو FIR کٹے گی. اندازہ کریں, FIR کاٹنے کے پیسے, FIR کاٹنے کے پیسے مانگے جاتے ہیں. سر جائیں پتہ کریں تھانوں کا کیا حال ہے, دیکھیں غریب غربا کا کیا حالات ہے. ایسے نہیں گورنمنٹ کو گالیاں کوئی لوگ عوام دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی اٹھائے اس پہ نوٹس, خدا کرے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی حقوق العباد اور حقوق کے چیمپئن جو بنتے ہیں, انسانی حقوق کے چیمپئن, کوئی اٹھائے اس کیس کو اور کرے اس کا, کوئی بڑا وکیل کھڑا ہو جائے بغیر فیس کے اور لے اس پہ وہ. لیکن کچھ نہیں ہوگا علی, کتنی چیزیں حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے جی اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی, تو دیکھیے جی ریاست نے فوراً حرکت کی, فلاں کو پکڑ لیا, اس کی نئی ٹانگ لگوا دی, اور یہ جانوروں, وہ بھی ظلم ہے, جانوروں کے ساتھ بھی یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن انسان مر جائے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ جناب انسان ہے یہ نوجوان تھا. اور فوڈ پانڈا آج کل پڑھے لکھے لڑکے ہی چلا رہے ہیں کیونکہ بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے. سر مجھے ان کی کمپنی پہ بھی حیرت ہے کہ ایز اے کمپنی کھڑی ہو جائے اپنے لوگوں کے لیے یار, کہ یار ہمارا رائڈر مار دیا, وہ بھی آپ کی ڈیوٹی کے لیے گھر سے باہر تھا نا, رات کو پیسے کمانے کے لیے بیچارہ گھر کھانے پہنچا رہا ہوتا ہے آپ کو. بہت 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 زیادہ کمپنی والے کہا جاتا ہے عموماً کہ جی ڈر جاتے ہیں کہ جی یہ نہ ہو کہ ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے اور یہ نہ ہو ہم پہ پابندی ہو جائے یا ہمارا کانٹریکٹ کینسل ہو جائے. لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں نواز وزیر صاحب کہ حقوق کے چیمپئن جو بنے پھرتے ہیں, انسانی حقوق کے علمبردار بنے پھرتے ہیں, NGOs ہیں, رہنما ہیں, MPs ہیں, MNAs ہیں, بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ جناب ہم عوام کے لوگ ہیں, عوام سے آئے ہیں, عوام کے دکھ درد کا سب سے زیادہ احساس ہمیں ہے. اس طرح کے جب کیسز ہم دیکھتے ہیں تو وہ دور دور تک نظر نہیں آتے. کیا کیا جائے پھر سر, اس کا پھر حل کیا ہے؟ اس کا حل علی بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے, کوئی حل مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہا. کل پھر ہم کوئی واقعے پہ بحث کر رہے ہوں گے, کل پھر وہ جب تک انصاف نہیں ملے گا, جب تک انصاف کے کٹہرے میں لا کے ان جیسے لڑکوں کو جو مادر پدر آزاد ہیں, جن کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, نہ ماں باپ ان کو پوچھتے ہیں, بس پیسہ 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 دیتے ہیں, جب تک کہ یہ عدالت کے کٹہرے میں نہیں کھڑے ہوں گے, سزائیں نہیں ہوں گی, تب تک یہ ہوتا رہے گا, ہر روز ہوتا رہے گا کراچی کی سڑکوں. تو اس کی آواز بنیے اور آواز اٹھائیے, غریب کے لیے بھی آواز اٹھا لیا کریں بھائی. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے, تو اپنے ارد گرد اس طرح کا ظلم ہوتے دیکھیں تو کم از کم آواز ضرور اٹھایا کریں. کوئی بھی شخص ہو, تعلیم کے خلاف آواز اٹھائیے اور ایسے مظلوم جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. جو آخرت میں وہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا, زندگی صرف یہ تو نہیں ہے کہ اپنی صرف حفاظت کر لیں, اپنے لیے فائدے سمیٹ لیں, دوسرے کے ساتھ کتنے مظالم ہو رہے ہوں ہم بولیں ہی نہ ان کے ساتھ. تو خدا را ایسا مت کیجیے. اور یہ جو بھی ثانیہ ہوا, یہ واقعہ ہوا,
اس کے پس پردہ جو محرکات ہیں ظاہر ہے حکومت بھی انعقاد کر سکتی ہے، حکومت ہی بتا سکتی ہے کہ وجوہات کیا بنی ہیں، کتنا طاقتور سر وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوری معاملہ لیٹر لکھوا لیا ان سے فوری، ابھی تو لاش دفنائی بھی نہیں ہے، گھر لے کر گئے بھی نہیں تھے، وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے لیٹر ہمارے پاس آ گیا۔ یہ ہے جناب انصاف کا عالم۔